وأسقط فؤاد أنبيائه وأوليائه في قصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد عن القاسم محمد. مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وعلى آله لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه ولقد آتيناك سبعا حنيفا والقرآن العظيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات. تین نشرے پڑھنے کے بعد پہلا اس حالت میں نہیں ہے. اگر میرے الفاظ سمجھ میں نہ آ رہے ہوں تو میں بہت معذرت خواہ ہوں. کوشش کروں گا آپ کی خدمت میں مطالعہ پیش کروں. سورہ ہجر کی 15واں سورہ ہے. سورہ ہجر بہت سے افراد سے سورہ حجر پڑھ جاتے ہیں. حجر پتھر ہے، ہجر ذہنی کیفیت کا نام ہے. سورہ کا صحیح تلفظ بہت ضروری ہے. 15واں سورہ ہے. آج میں ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے عطا کیے ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا. میرا پہلا اتفاق ہے آپ کی جمع بارگاہ میں، لیکن چہرے بہت سے آشنا ہیں اور مختلف جمع بارگاہ میں بہت سے چہرے دیکھ رہا ہوں. کچھ چہرے نئے بھی محسوس ہو رہے ہیں. مطالعہ پیش کروں گا. آپ کی محبت اور عقیدت کر رہا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے حبیب، ہم نے آپ کو عطا کیے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے عطا کر دیے ہیں. سبعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. جہاں جہاں خداوند متعال قرآن میں مضارع کا صیغہ، مستقبل کا صیغہ استعمال کرتا ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، اور جہاں ماضی کا صیغہ استعمال کرے وہ دنیا سے متعلق ہے. ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے. اور جب اللہ جنت سے متعلق کہنا چاہتا ہے تو یا آخرت سے متعلق کہتا ہے ہم عطا کریں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں اشارہ کرنے کا. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں ایسی آرام آرام سے چلوں گا، میرے گلے میں طاقت نہیں. ساتھ چلتے رہیں گے. کیونکہ کراچی میں نے دیکھا تمام مملکتوں میں رواج ہے جو علماء ممبر پہ آتے ہیں ان کے اوپر پنکھا نہیں ہوتا. یہاں والوں کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میں سے بدل بن سکتا ہوں. بہت مرتبہ ممبر سے گر چکا ہوں تو اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. اس لیے اس سے آواز آتی رہے گی تھوڑی سی مائکرو فون کے اندر. میری طرف توجہ رکھیے گا. اللہ کہہ رہا ہے سورہ ضحیٰ میں، توجہ ہے، سورہ ضحیٰ میں اللہ کا ارشاد ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے حبیب، آپ کا رب
آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. دوبارہ سارے مجمع کی توجہ ہو, سارے مجمع کی توجہ. اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ, آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا. یہ آخرت سے متعلق ہے. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. میں آگے نہیں بڑھوں گا, مجمع کی توجہ ہو. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. بھائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کبھی جرأت نہ کرے کہیں کہ محمد ہم جیسے. کبھی یہ جرأت نہ کریں کہ کہیں کہ محمد ہم جیسے. ارے صحابہ پیغمبر جیسے نہیں. صحابہ پیغمبر جیسے نہیں ہیں تو ہم پیغمبر جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کا عقیدہ انہیں سمجھا رہا ہوں. تو کہتے ہیں پیغمبر ہم جیسے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. صحابہ وہ ہیں جو اللہ کو راضی کرے, حبیب وہ ہیں جنہیں خالق راضی کرے. بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ, میرے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. میں آپ سے پوچھا مولا یہ کیا چیز ہے جو عطا ہوگی کہ پیغمبر راضی ہو جائیں؟ کا حق شفاعت. جب تک پیغمبر راضی نہ ہو اللہ کہے گا جسے چاہے بخشوا لے, جسے چاہے ساتھ لے جائے. تو پھر مانو نا حق شفاعت پیغمبر اور آل پیغمبر کا ہے. ایک اور بات کہ کیونکہ شفاعت اسی کی ہوگی جو شفاعت مانتا ہوگا. شفاعت اسی کے لیے ہے جو شفاعت کو مانتا ہو. تو یہاں پہ جو آیت میں نے انتخاب کی ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. میں اس پہ ایک نئے پہلو سے نئے زاویے سے کوشش کر رہا ہوں اس آیت کو لے کے چلوں. ذہن میں موضوع کچھ اور تھا, یہاں پہ آنے کے بعد سوچ رہا تھا کہ پروردگار اس پہ بولنا چاہتا ہوں. تو ذہن میں بھی میں نے ایک مضمون پورا تیار کیا, اگر دل کو لگے تو بولیے. اور ایک نئے پہلو نئے زاویے سے پیش کروں گا. تفسیر صرف معصومین کی سے پیش کروں گا, تفسیر بالرائے نہیں کروں گا. تفسیر بالرائے کو تفسیر نہیں کہا جاتا, مصیبت کہا جاتا. فرماتے ہیں اپنے پاس سے تفسیر پیش نہ کرنا, وہی جو محمد و آل محمد نے تفسیر پیش کیا بس وہی تفسیر ہے. ذاتی رائے کا نام تفسیر نہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ایک اور یہاں پہ نقطہ پیش کرتا چلوں. سورہ کوثر میں اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ حوض کوثر ہے جو جنت میں ملے گا, کیونکہ اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ, ہم نے عطا کر دیا. اس کا مطلب ہے دنیا میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. پہنچا پایا ہے. پھر دوبارہ ماضی کا صیغہ ہے, مستقبل کا صیغہ نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم کوثر عطا کریں گے, ہم نے کوثر عطا کر لیا. تو پھر کوثر کا مصداق دنیا میں تلاش کرو. دوبارہ یہ طرح سے پیش کر رہا ہوں خدمت میں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سبع مثانی. سبع کہتے ہیں 7 کو, مثانی دہرائی, کیونکہ یہ علماء کا اعتقاد ہے اور ان سے بولنے کی اپنی کتاب بیان میں لکھا ہے. سارے اقوال جو پیش کر رہا ہوں مختلف کتابوں سے مفسرین کی نظریات اور خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سننا پسند فرمائیں گے. ابھی کے قولوں نے لکھا کہ اس لیے اسے سورہ سبع مثانی کہا جاتا ہے فاتحہ کو, کیونکہ یہ واحد سورہ ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوا. مکے میں بھی نازل ہوا ہے, مدینے میں بھی نازل ہوا. تو مکے میں نازل ہوا اس لیے 7 آیات, اور مدینے میں پھر دوبارہ 7 آیات. سبع مثانی دہرایا ہوا سورہ, 7 دہرائی ہوئی آیات, سبع مثانی. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اسے سبع مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ اس کی تلاوت کی جاتی ہے. ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ, پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں کم از کم 2 مرتبہ. تو 7 آیات دوبارہ دہرائی ہوئی. اگر چلتے رہے
میں نے علمی موضوع لیا ہے، مجھے بتایا گیا کہ حسن سماعت بہت غلط ہے، میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں متعلق چھوڑ یہاں سبعہ مثانی 7 دہرائے ہوئے. سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں کم از کم 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے بھی سبعہ مثانی. اور اس میں 7 ایسے الفاظ ہیں سورہ میں جو 2 دفعہ آئے. کچھ تو پہلے گھبرا گئے. تو 7 ایسے الفاظ ہیں جو 2 بار آئے، اس کے سبعہ مثانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 7 الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ بسم اللہ میں آیا تھا الحمدللہ. انہیں یہ آپ الفاظ میں دہراتا رہوں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ 2 مرتبہ ہے، بسم اللہ میں پھر الحمدللہ. دوسرا لفظ 2 مرتبہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان وہاں پہ بھی آیا تھا، پھر الرحمن الرحیم. الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر الرحمن الرحیم الحمد کے بعد. توجہ تو ہے؟ اب تک میں نے 3 الفاظ بتا دیے ہیں کہ جو 2 دفعہ آئے ہیں. الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک لفظ ایاک، لفظ ایاک 2 مرتبہ آیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم 2 مرتبہ آیا. اب 6 الفاظ ہو گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان میں نہ ان میں. پروردگارہ نہ ان میں قرار دے جن پہ تیرا غضب ہے، نہ ان میں قرار دے جو گمراہ ہے. ہمیں ان میں قرار دے جن پہ تیرا انعام ہے. انعمت علیہم، یہ ہمیں انعمت والوں میں قرار دے، انعمت والوں میں قرار دے. بہت بڑے مفسر نے پورے قرآن کے لفظی الفاظ کے اعداد نکال کے تفسیر لکھی ہے، وہاں سے ایک پیش کر رہا ہوں جملہ. اب ان اعداد کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے، لیکن میں جتنا ہو سکتا ہے یہ سب سمجھ جائیں گے، میرا پورا یقین ہے. توجہ ہے میرے ساتھ؟ وہ کہتے ہیں پروردگارہ ہمیں انعمت والوں میں قرار دے، نہ غیر المغضوب علیہم میں نہ ولا الضالین میں، انعمت والوں میں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں انعمت کے کتنے حروف ہیں. الف، نون، عین، میم، تے. انعمت میں بہت پیارا کا میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، پھر بھی آپ ساتھ دے رہے ہیں. انعمت میں 5 حروف ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہے نا، وہ 5 والے ہیں. بہت کیا لینا سن رہا ہے، 5 والے ہیں. یہاں پہ پورا دیکھے چلے جائیے گا. انعمتا، میں دوبارہ انعمتا کے حروف کے متعلق ذرا کچھ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. انعمتا کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عدل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے. شیعہ اصول دین دیکھنے ہوں تو انعمتا میں دیکھ لیں. تمام کے تمام اصول دین موجود ہیں. کوئی اعتراض نہ کرتے. میں ذرا جلدی جواب بھی پیش کر دوں کہ بھی اب تک سنتے آئے تھے توحید پہلے ہے، معاد آخر میں. آج مولانا نے ترتیب بھی بدل دی ہے، امامت کو پہلے بھی آئے، توحید کو پیش کر دیا. نہیں، توجہ کیجیے گا. عقیدہ یہاں پہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو توحید بھی سمجھنا تو امام سے سمجھنا، کسی اور سے نہیں. توحید سمجھانے بیٹھے گا، نہ جانے کیا سمجھا دے. ایک مجلس پڑھتے آ رہا ہوں، ایک مجلس پڑھنے جا رہا ہوں.
میں پھر بھی پورا پورے ذکر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مجھے بتایا لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں بتانے پیش کر رہا ہوں. کسی محبت سے سنتے رہیے گا. اللہ نے کہا کہ نہ غیر المغضوب علیہم میں ہو جن پہ اللہ کا غضب، نہ وہ جو گمراہ ہو گئے، بس وہ جو انعمتا والے ہیں انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے. انہی کا انعمتا والوں کا ہی راستہ صراط مستقیم ہے. اب ذرا یہ صراط المستقیم کے حروف گر لیتے ہیں. تو آئیے ذرا گنیں گے آپ ذرا. صاد رے الف اور توئی 4 ہو گئے. الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8 4 اور 8. صراط المستقیم کے بنتے ہیں 12. کچھ لوگوں نے اعتراض کیا نہیں یہ صراط المستقیم ہے ہی نہیں ہے الصراط المستقیم. صراط کے شروع میں الف اور لام ہے تو پھر 14 بن گیا. ایک بات واضح ہو گئی کہ یہ جو صراط المستقیم ہے یا صراط المستقیم ہے یہ 12 اور 14 کا راستہ ہے. انعمتا میں 5 کو تلاش کرو، صراط المستقیم میں 12 14 کو. ان کے بغیر کبھی بھی انسان کی ہدایت نہیں ہو سکتی. اور وہ راستہ جو اہل بیت کا راستہ ہے وہی 12 اور 14 کا راستہ ہے، وہی 5 کا راستہ ہے. پہلا نہیں کہنا مطلب سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورے اس سورہ کے اندر 7 ایسے حروف ہیں جو 2 مرتبہ ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لے پاؤں گا، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے مسلسل ہر روز 2-3 مدارس پڑھنا، تو جتنا پیش کروں میرا قبول فرمائیے گا پڑھنے والا. تو بھائی ذرا 7 دہرائے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے 7 دہرائے ہوئے قرآن نے عظیم عطا کیا ہے. 7 دہرائے ہوئے اور قرآن نے عظیم عطا کیا. سارے مجمع کی توجہ یہ چند افراد پہنچ جائے، یہ چند افراد پہنچ جائے کافی نہیں. سارے مجمع کی توجہ، سارے میں ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سارے مجمع کی توجہ. صراط مستقیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اے حبیب آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 کو دہرائے تو 14 ہوتے ہیں. ایسے نہیں چلو. بہت سے لوگ پریشان ہیں، خاموش ہیں. جب تک سر نہیں نہ بولیں گے تو میں سمجھوں گا میں بات نہیں پہنچا سکا. اب سارے مجمع کی توجہ میں آپ کو دہرا دیتا ہوں. 7 دہرائے ہوئے. آئیں ذرا دیکھتے ہیں ہمارے جو 14 ہیں وہ 7 دہرائے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں. چلا کر محمد والا ہوں. اور تمام مومنین کی حفاظت کے لیے، اقداروں کی تعلیم کی حفاظت کے لیے بابر قلم سلام. یاد ہے کہاں پہ تھا؟ مجھے تو یاد ہے. اور میں کہہ رہا تھا کہ اگر 14 کو دیکھتے ہیں، آیا ہم جن 14 کو مانتے ہیں وہ 7 دہرائے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. بھائی ذرا 7 کی ترتیب پیش کر رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. 14 معصومین کے نام پیش کر رہا ہوں. کچھ تو بہت کہیں، کچھ کو مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ میرے حبیب ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے. 14 کے نام دہراؤں گا، اگر 7 سے زیادہ ہو تو پھر میں وہاں چلا جاؤں جہاں یہ 14 ہو.
آئیے سب کے سب میرے ساتھ تو چلے جائے گا. 14 کے نام پیش کر رہا ہوں اگر 7 دہرائے ہوئے نہ ہو. پہلے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے چلے جائے گا؟ 14 معصومین ہیں. پہلے ہیں اور ایک اور کتنے چلے جائے گا؟ 5ویں 9ویں 12ویں. اللہ کہہ رہا ہم نے 7 دہرائے ہوا تاکہ میں نے بھی ایک نام پیش کیا جو دہرایا ہوا. اور 14 میں دیکھے چلے جائے گا. پھر ہے علی. پہلے علی، چوتھے علی، 8ویں علی، 10ویں علی. پھر ہے فاطمہ. فاطمہ سلام علیہا ایک ہے. پھر ہے حسن، دوسرے حسن، 11ویں حسن. پھر ایک حسین. تو یہ تو 5 دہرائے ہوئے. 2 اور ہونے چاہیے تاکہ 14 پورے 7 دہرائے ہوئے ہو جائے. ایک ہے جعفر، ایک ہے موسیٰ. تو 14 7 دہرائے ہوئے. یہ 14 7 دہرائے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے سب آسانی. تو ایک وقت میں ایک ایک آیت کی کئی تفاسیر ہو سکتی ہے. جملہ نہیں پہنچا. ایک اور مطلب کہہ رہا ہوں، ایک وقت میں ایک آیت کی کئی تفاسیر. 5ویں ماہ فرماتے ہیں جن کا نام ہی لقب ہی باقر العلوم ہے. آپ فرماتے ہیں بالقرآن ظاہر و باطن. قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ایک ظاہر، یہ جو اتنی محنت کرتے ہیں ایک ظاہر پہ پہنچتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اس ظاہر کا ایک باطن بھی ہے. وہ جو باطن ہے نا اس کا ایک اور باطن ہے، اور اس باطن کے باطن کا ایک اور باطن ہے. مولا فرماتے ہیں ظاہر ایک ہے، باطن 70 ہے. ساری دنیا محنت کر کے ایک ظاہر پہ پہنچتی ہے. ہم آل محمد کے پاس ظاہر بھی ہے اور 70 کے 70 باطن بھی ہیں. سارے باطن ہمارے پاس ہے. قرآن کے ظاہر بھی ہمارے پاس ہے، قرآن کے باطن بھی. توجہ ہے ذہن میں؟ بس میری طاقت نہیں ہے کہ میں اور پیش کر سکوں. میں تھوڑا سا اور تفصیل کو تھوڑا سا موضوع کو وسعت دوں گا، اس کے بعد پھر موضوع سمیٹنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اللہ کے کرام میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 دہرائے ہوئے اور قرآن عظیم عطا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 7 دہرائے ہوئے قرآن عظیم کا حق اللہ ہے. اب سمجھ میں آئی حدیث ثقلین کے پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. اللہ کہہ رہا تھا میں عطا کر رہا ہوں، پیغمبر کہہ رہے تھے میں چھوڑے جا رہا ہوں. پیغمبر نے نہیں کہا کہ میں بنا رہا ہوں، بنایا اس نے ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر بات پہنچ گئی ہے. ہمارا بہت مسلمانوں سے یہ بات کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تم کہتے ہو اللہ نے بنایا ہے، امیر المؤمنین کو یہ ائمہ کو اللہ نے بنایا امام، یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے 12 کو امام بنایا ہے. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ربیع خم میں رسول خدا نے بنایا؟ اعتراض واضح ہوا. وہ کہتے ہیں کہ کہتے ہو اللہ نے بنایا، تو پھر کیوں کہتے ہیں رسول خدا نے بنایا؟ نہیں، بنایا اللہ نے، بتایا رسول نے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں انی جاعل، بنانے والا میں ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں انی تارک، میں چھوڑے جا رہا ہوں. بنایا اس نے ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں. جتنے زاویوں سے جتنی باریکیوں سے دیکھیں گے آل محمد آل محمد. اللہ کے نام قرآن و اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں. چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنے زاویوں سے امت میں اور آج میں فرق کیا ہے. امت میں اور آج میں فرق کیا ہے. امت وہ ہے، یہ صحابہ وہ ہیں، کیونکہ صحابہ بھی امت ہی کے اندر آتے ہیں، جو آیات کا انتظار کرتے ہیں. آیت نازل ہو میں اس پہ عمل کروں. انتظار کرتے ہیں. آیت آئی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. امت نے نماز قائم. صحابہ وہ ہیں جو آیت کا انتظار کریں. آیت آئے تو ہم نماز پڑھیں. آیت آئی وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو. آیت آئی تو صحابہ نے زکات دی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح سے گزشتہ امتوں پہ کیے گئے تھے. آیت آئی صحابہ نے روزے رکھے، توجہ ہو. آیت آئی صحابہ نے خیرات کیا، آیت آئی صحابہ حج پہ گئے، آیت آئی جہاد پہ گئے. جو آیات کے منتظر ہوں وہ صحابہ ہیں اور امت ہیں، اور آیات جن کی منتظر ہوں وہ اہل بیت ہیں. میں ایسے آگے نہیں بڑھوں گا، بہت سے تو بہت گئے، لیکن آیات جو آیات کے منتظر ہوں، آیت آئے تو ہم عمل کریں گے، وہ صحابہ ہیں وہ امت. اور جو آیات جن کی منتظر ہوں وہ آل محمد ہیں. یہ بستر پہ سوئیں تو میں نازل ہوں. آل محمد وہ ہے کہ آیات ان کی منتظر ہیں. وہ بستر رسالت پہ سوئیں تو آیت آ، وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں تو آیت آ، وہ راہ خدا میں روٹیاں خیرات کریں تو آ، وہ ہجرت کریں تو آیت آئے، وہ جہاد کریں تو آیت آئے، وہ خیبر اٹھائیں تو آیت آئے. ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. ہمارے لیے یہی پروردگارہ تیرا بہت کرم ہے کہ تم ان گھرانوں میں پیدا کیے کہ جہاں آل محمد کی ولا. ابھی مجھ سے ایک نوجوان آ کے ملے، گلے ملے اور کہنے لگے پہلی مجلس میں نے زندگی میں جس عالم کی سنی تھی آپ کی سنی تھی، اور اسی کے بعد مشیہ ہوا. اللہ نے کہا ان سے پوچھیں جو در در کی ٹھوکریں کھا کے در پہ آئے. ہمیں بعضوں کا قدر ہی نہیں ہوتی کہ ہم جن گھروں میں پیدا ہو. اللہ کا اتنا کرم ہے آپ پہ، آپ اس گھر میں پیدا ہوئے جہاں بنائے علی، مصائب حسین، بڑا کرم ہے اس کی ذات کا. میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن و اہل بیت پروردگارہ تیرا اللہ کا کرم ہے کہ تم نے ان گھرانوں میں پیدا کیا. تفسیر مولانا سید ناصر حسین کاظمی مرحوم کا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر وہاں سے ایک روایت کو پیش کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے سننا پسند فرمائیں گے. اب یہ معنی کہ یہ میرے سے کرنے کی کیفیت ہے برداشت نہیں ہوگی. میں انشاءاللہ آواز تب تک آ رہی تو میں پانی وغیرہ کا کچھ بھی نہیں، بس میرے خیال میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. 5-10 منٹ اور اس کے بعد پھر میں مسائل پہ آ جاؤں گا. سنیں گے؟ تو پہلے امام سے روایت کو پیش کیا کہ روز قیامت 4 علم بلند ہوں گے. 4 علم بلند ہوں گے. علم جو علم کے منکر ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ 4 پرچم 4 علم بلند ہوں گے. پہلے پرچم تلے سرور کائنات آ کے سوال کریں گے بتاؤ ثقلین کا کیا کیا؟ قرآن و اہل بیت کا. پرچم تلے جتنے لوگ ہوں گے کہیں گے نہ قرآن جانتے تھے نہ اہل بیت. تو پیغمبر اسلام کہیں گے تمہارے لیے شفاعت ہے نہ جنت. دوسرے پرچم تلے جتنے موجود ہوں گے ان سے کہیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا کیا کیا؟ کہ یا رسول خدا قرآن تو ہم نے بہت پڑھا، اہل بیت ہم سے چھوٹ گئے تھے، کہ جنت تمہارے لیے بھی نہیں ہے. تیسرے گروہ سے پوچھیں گے بتاؤ قرآن و اہل بیت کا، کہ اہل بیت تو مانتے تھے قرآن کو نہیں، کہ تمہارے لیے بھی نہیں. چوتھے علم تلے آئیں گے کہ پرچم دار علی ہوں گے. پرچم تلے کھڑے سارے ماننے والے ہوں گے. کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جو قرآن کی بھی تعظیم کرتے تھے، آل محمد. ہم وہ ہیں جو قرآن کی بھی تعظیم کرتے ہیں اہل بیت کے لیے. قرآن و اہل بیت کی تعظیم والے پتہ نہیں بات بہت رہی نہیں پہنچ رہی ہے. سننا چاہیں گے جان کیا موضوع کو تکمیل کرنا چاہتا ہوں. جان کے قرآن و اہل بیت کے ساتھ رہنا یہ بہت بڑی سعادت ہے.
جانتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد کچھ ایسے تھے جنہوں نے بعض اوقات قرآن نیزوں پہ بیان کر دیا. قرآن نیزوں پہ بیان کیا. امیر المومنین کے مقابلے میں آئے قرآن نیزے پہ بیان. باپ نے قرآن نیزے پہ بیان کیا تھا, بیٹے نے آل محمد کے سب نیزوں پہ بیان کیا. جب باپ کا کردار ایسا ہو تو ایسا ہی بیٹا پیدا ہوتا. اگر بات پہنچ ہوئی ہے جہاں اتنا بغض کینہ ہو وہاں پھر ایسے ہی بیٹے یزید جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. اللہ کے ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو سید الشہداء ان کے اصحاب تھے کہ جہاں ماننے والے اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ سامنے موت ہے, وہ موت کو ایسے گلے لگاتے ہیں کہ انتظار میں ہو. حضرت سید ابن عبداللہ شہداء کربلا میں انہوں نے سوال کیا کہ جناب سید الشہداء بہت بڑی عمر ہے, 97 برس, 100 برس کے قریب ان کا سن ہوا. صحیح آپ جنگ نہیں کر پائیں گے, آپ بہت ضعیف عمر ہیں. جناب سید کا مولا مجھے محروم نہ رکھیے, میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا ہوں. میں مسائل تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہوں. مولا مجھے محروم نہ رکھیے گا, میں آپ پہ قربان ہونے کے لیے آیا. سعید آپ سے کھڑا تو ہوا نہیں جا رہا. 97 برس کے تھے. روایت میں لکھا ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, کمر جھکی ہوئی تھی, بالکل کمر جھکی ہوئی تھی. کہ نہیں مولا میں اتنا بھی بوڑھا نہیں ہوں. انہوں نے اپنے سامان سے ایک پٹی نکالی, کمر پہ پٹی باندھی, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھی اور کمر سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے. کہ مولا دیکھیے میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں. شد حسین میری کمر ٹوٹی ہوئی نہیں ہے. ہمیں بہت بڑی بڑی تھی تاکہ آپ کی آنکھوں پہ. انہوں نے فوراً دوسری پٹی اپنی آنکھوں پہ ڈالی. میں نے بھووں کو سیدھا کر لیا, مولا میری آنکھیں میں دیکھ پاتی ہے. مولا نے کہا سعید آپ گھوڑے پہ کیسے سوار ہوں گے؟ اور مولا میں اور پٹی بھی لے کے آیا. جب مجھے کوئی گھوڑے پہ بٹھا دے گا نا, میں اس سے کہوں گا میرے دونوں پاؤں باندھ دو تاکہ میں گھوڑے سے گر نہ جاؤں. کہ مولا میں پوری تیاری کر کے آیا ہوں آپ پہ قربان ہونے. اتنا جذبہ ہے انصار حسینی میں, اصحاب امام حسین علیہ السلام اتنا جذبہ لے کے آئے. بڑے بڑے ضعیف العمر افراد. یہاں تک جب ظہر کا وقت آیا تو سیدابی نے کہا ایک مرتبہ کہا کہ مولا آپ نماز پڑھ لیجیے, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. مولا نے کہا ہاں. کیوں؟ کچھ ایسے بھی تھے نا جو جنگ نہیں کر سکتے تھے, بہت ضعیف تھے, کمزور تھے, بوڑھے تھے. کہا کہ میں نماز پڑھوں تو سامنے کھڑے ہو جائیے گا. تو انہوں نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے, دیکھا کہ سامنے سے تیر آ رہا, تیر سینے پہ لیا. آپ نے دیکھا تیر تکون کی طرح سے ہوتا, تیزی سے سینے میں جاتا, نکالنا بڑا مشکل ہوتا, پوری کھال کاٹ کے باہر آتا. انہوں نے دیکھا مجھ سے تیر نہیں نکلے گا. جب سینے میں تیر لگا نا, میرے طرف دیکھے گا سب. جیسے ہی ان کے سینے میں تیر لگا انہوں نے نگاہیں بلند کر کے کہا, کیونکہ ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتے تھے, بوڑھے تھے, دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے تھے. نگاہیں بلند کر کے کہا پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے, تیرے حسین کی نماز تمام ہو رہا ہے. پروردگارا بس اتنی طاقت دے دے, تیرے حسین کی نماز تمام ہو گئی. جانتے کیا ہوا؟ روایات میں ہے دوسرا تیر لگا ان کے سینے میں, پھر تیسرا تیر, چوتھا, یہاں تک کہ 13 تیر سینے اور گردن میں پیدا ہوئے. تیر کھاتے رہے, ٹانگیں نرس رہی تھی, لب کانپ رہے تھے, گردن میں تیر لگا. اچانک آواز آئی امام حسین کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ سمجھ گئے امام حسین کی نماز تمام ہو گئی. تو فوراً انہوں نے اپنی ٹانگوں کا دم توڑ دیا. بس جانتے تھے اور میں کھڑا نہیں ہو سکتا,
جب گرنے لگے نا تو روایت کے الفاظ میں سید الشہداء تیزی سے دوڑے، لے کر دیکھیے گا، ایک ہاتھ ان کی گردن کے پیچھے رکھا، دوسرا ان کی کمر پہ رکھا، پشت پہ ہاتھ رکھا، بڑے آرام سے انہیں نیچے لے جایا۔ ان کے لاشے کو گرنے نہیں دیا مولا حسین، آرام سے زمین پہ لے کے آیا، ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، ان سے کہا کہ آپ کو جنت مبارک ہو، آپ نے بڑی قربانیاں دی۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا بدلے میں؟ اگر سن سکے تو سنیے گا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ کانپتے ہوئے لبوں سے، خون بہت بہہ گیا تھا، بوڑھے سے بزرگ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو جب خون بہنے لگا نا، کانپتے ہوئے لبوں سے کمزوری کی حالت میں، پیاس کی حالت میں بس ایک سوال کیا، اے حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ امام حسین نے پلٹ کے کہا میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی مرتضیٰ راضی، میرے جد رسول خدا تم سے راضی، میرا پروردگار تم سے راضی۔ ایک مرتبہ کہا مولا مجھے شہادت کا کوئی افسوس نہیں، اس بات کا افسوس ہے آپ تنہا رہ رہا ہے۔ کیسے عاشق ہیں جناب سید الشہداء، کیسے چاہنے والے ہیں۔ بس بھئی آج کوئی رونے میں گفت نہ کرے، 11 محرم گزر گئی۔ روایت کے الفاظ ہے، تاریخ میں مقاتل میں لکھا ہے، عصر عاشور میں شام غریبہ میں بیویوں نے لاشیں نہیں دیکھے تھے، کیونکہ تاریکی تھی، چراغ نہیں تھے وہاں، بڑی تاریکی تھی، بیویوں نے شام غریبہ میں لاشیں نہیں دیکھے، لیکن جیسے ہی 11 محرم کا سورج نکلا تو مورخین کہتے ہیں جیسے ایک ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، آل محمد کی بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کسی لاشے پہ رو رہی تھی، کوئی کسی لاشے پہ، اگر دیکھ سکے تو مل کر دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور ضرور کیجیے گا۔ روایت کہتی ہے کوئی بیوی جناب علی اکبر کے لاشے پہ گئے، کہتی تھی واہ علی اکبر، کوئی جناب عباس کے لاشے کو تلاش کر رہی تھی، کوئی جناب قاسم کے لاشے پہ بیٹھی تھی۔ لیکن تاریخ میں لکھا، مقتل نہیں، سورہ محمد میں لکھا 2 بیویاں ایسی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں ہیں، 2 بیویاں، وہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ ہیں، 2 بیویاں صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے، کسی اور لاشے پہ نہیں ہیں۔ جانتے ہیں وہ 2 بیویاں کون تھی؟ پہلی بیوی کا نام زینب لکھا ہے، جناب زینب کسی لاشے پہ نہیں ہے، اپنے بیٹوں کے لاشوں پہ نہیں ہے، کسی سے نہیں پوچھا مولا محمد کہاں، کہا کہ صرف مولا حسین کے لاشے پہ آئے۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑے سخت میں کہنے لگا ہوں، سادات غیر سادات، مجھے معاف کر دیجیے گا، اگر برداشت نہ کر سکیں۔ مولا سجاد کہتے ہیں، امام سجاد، میرے بابا کے لاشے تھے، اتنا سی جگہ نہیں باقی تھی جتنا ایک نگینہ، ایک نگینے کے برابر جگہ باقی نہیں تھی جہاں زخم نہ ہو۔ میری پھپھی نے میرے بابا کا طواف کیا، جگہ تلاش کری میں کہاں بوسا دوں، چوننے کے لیے جگہ تلاش کی، لیکن جگہ نہیں مل رہی تھی۔
کسی نے پوچھا مولا کتنے زخم تھے؟ مولا نے کہا 1950۔ کب مولا ایک جسم پہ اتنے زخم کیسے آ سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں جہاں تلوار لگی تھی وہیں پہ کسی نے نیزہ مارا، اسی جگہ تیر مارا، جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا۔ میرے بھائی برداشت نہیں کر پا رہا، میں نے خود روایت دیکھی ہے۔ مولا کہتے ہیں جسے تلوار ملی اس نے تلوار ماری، جسے نیزہ ملا اس نے نیزہ مارا، جسے تیر ملا اس نے تیر مارا، جسے کچھ نہیں ملا اس نے پتھر مارا۔ میں نے بس پہ اب لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ آخری جملے بس پہ میرے بھائی برداشت نہیں کر رہا ہے، سنیں گے لے کر دیجیے گا۔ آخری جملے مولا کہتے ہیں میری پھوپھیاں میرے بابا کا تلاش کیا، پھر ایک جملہ کہا یا جدہ یا رسول اللہ صلی علیہ ملیک السماء ہانا حسین الململ بالدماء۔ نانا آسمان سے فرشتے آئے تھے آپ کا جنازہ پڑھنے، یہ آپ کا نواسہ حسین۔ نانا اتنے پتھر مارے، پڑھوں میں اور یہ روک دوں بند کر دوں یا پڑھوں؟ تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تھوڑا سا برداشت میرے بھائیوں سے درخواست ہے۔ مولا کہتے لے کر دیکھیے گا، مولا فرماتے ہیں میرے پھوپھے نے طواف کیا، کوئی جگہ نہیں ملی، بوسہ دینے تھی، آخر میں کیا کیا پھر جناب زینب نے؟ مولا کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا۔ برداشت نہیں ہو رہے تھے، 2 منٹ تو ہو گئے، ہاتھوں کو بدل دیجیے گا، ہاتھوں کو میری طرف دیکھیے گا، ہاتھوں کو بدل دیجیے گا۔ اب آپ لوگ برداشت نہیں، میں نے سارا مسائل چھوڑ دیا، سنیں گے؟ میں نے کہا 2 بیویاں تھی جو کسی ناشے میں نہیں، پہلی جناب زینب کبریٰ، جانتے ہیں دوسری بیوی کا نام کیا؟ جناب رباب۔ پیچھے کوئی بھائی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی مومن وہاں پہ بھی بے ہوش ہو گیا، نہیں پڑھ رہا ہے۔ سنیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ آپ نے تو پہلی دفعہ یہاں پہ پڑھا ہے، سنیں گے؟ لے کر دیکھیے گا جب جناب رباب آئی نا ناشے پہ، بیوی کے ہاتھ پر سے گردن بڑھ رہی ہے، بیوی نے روک ایک جملہ کہا میرے آقا حسین، میرے مولا حسین، میرے سرتاج حسین، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوتے میں ہاتھوں سے ناشے پہ سایہ کرتا، اگر سر پہ چادر ہوتی میں چادر کا کفن دے دیتا۔ مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھیں، ایک علی اصغر، دوسرے سکینہ، میں نے اپنا علی اصغر آپ پہ قربان کر دیا۔ مولا جب موقع ملا میں سکینہ پہ قربان کر دوں۔ مولا میں جانتی ہوں آپ کو شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، قسم کھا کے کہتی ہوں
ظہور میں تعظیم فرما، دشمنان اہل بیت کو نیز کو نابود فرما، داعش و طالبان کو اہل سعود کو غارت فرما، پروردگار جو ہاتھ بلند میں کسی کو رد نہ فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس امام باقر کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ کرنا۔ بس پھر آپ چپ ہو گئے تو میں 2 جملے کہہ دوں، مسائل مکمل ہو رہا ہے۔ پروردگار ایک واسطہ دے رہا ہے، پروردگار جب شام میں رہائی ملی نا بیویوں کو تو جناب رباب زندان کریں، جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا، ویسے جناب رباب ایک چھوٹی سی قبر سے لپٹتے ہیں، رو رو کے کہتی تھی بیٹی اٹھو، تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، ہم مدینے جا رہے ہیں، اٹھو۔ آخر حسین لگا لو اپنے شفیع